بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کہا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے مبارکباد دی اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے بھی جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا، سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے رونے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد معبوس کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر حسب منشاء الہی وحی فرمائی اور 50 نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ حضور اکرم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہیں، تو انہوں نے اشارہ کیا، ہاں اگر آپ چاہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حضور لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے پوچھا، آپ نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 نمازیں باقی رکھی۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کروانے کا مشورہ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں۔ معراج سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل و فرات تھیں۔ اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نیل و فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، یعنی یہاں کے باشندے نسل در نسل مسلمان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے داروغہ مالک کو بھی دیکھا، وہ نہ ہنستا تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو ظلم کر کے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں،
ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پخانے کے راستے سے نکل رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا. ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے. حضور اکرم نے زناکاروں کو بھی دیکھا. ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا اور اس کے پاس ہی سڑا ہوا چھیچڑا بھی تھا. یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھیچڑا کھا رہے تھے. حضور اکرم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں کے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکایا گیا ہے. حضور اکرم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی دکھایا جو بدک کر بھاگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا. اس وقت قافلہ سو رہا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ڈھک کر برتن چھوڑ دیا. اور یہ بات معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی صداقت کی ایک دلیل ثابت. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی تھی تو قوم کی تکذیب و اذیت رسانی میں اور شدت آ گئی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں. اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا اور وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا. آپ نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلانا شروع کی اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے ملنے کا بھی ذکر فرمایا اور بتلایا کہ اس کی آمد کا وقت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا. پھر جیسا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا. لیکن ان سب معجزات کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا. ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ابو بکر کو اسی موقع پر صدیق کا خطاب دیا گیا کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جبکہ لوگوں نے اس کی تکذیب کی.